سے صرف 1 گھنٹہ پورے بلوچستان میں بجلی اس لیے دی جا رہی ہے کہ صوبائی حکومت نے وعدہ کیا تھا اسی فلور پہ. پہلی دفعہ اس فلور پہ آج جس نشست پہ خلیل جارج بیٹھا ہوا ہے اس پہ دنیش صاحب ہوا کرتا تھا، آج وہ سینیٹر بن چکا ہے. غلط بیانی کر کے کہ ہم نے حکومت نے اس نے اسے فلور پہ وعدہ کیا کہ ہم 2-3 دن میں جو ہے یہ پیسے 5 ارب روپے کیسکو کے حوالے کر دیں گے. اس کے بعد پھر دوبارہ بجلی بند کر دی گئی. پھر پوائنٹ آف آرڈر پہ پھر ہمارے وزیر خزانہ نے بھی یہی تسلی دی کہ کچھ ہماری میٹنگز ہو رہے ہیں، بہت جلد یہ پیسے حوالے کریں گے. اب بات اس نیچ پر پہنچ چکی ہے جناب چیئرمین صاحب کہ اس وقت 5 دن میں بھی بلوچستان میں بہت سارے علاقوں کو جہاں پہ پنیری لگا ہوا ہے، جہاں پہ میں بات کروں بیٹھ جائے سردار صاحب بیٹھ. ٹھیک ہے جناب چیئرمین صاحب، آپ بیٹھ جائے بناتے جناب چیئرمین صاحب بات یہ ہے کہ اب 5ویں دفعہ اس بجلی کو بند کر دیا گیا. یہ ہماری سیزن ہے. اگر اب مزید 5 دن اس بلوچستان کی بجلی بند کر دے، اس کے بعد آپ ہمیں پوری مہینہ بجلی دے دے، پورے سال بجلی دے دے، پھر یہ بجلی ہماری کسی کام کی نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ بجلی نہ صرف زمیندار استعمال کرتے ہیں بلکہ جتنے بھی ٹیوب ویل ہیں آپ کے سارے مالدار، ان کے مال مویشی انہی ٹیوب ویلوں سے آ کے پانی پیتے ہیں. اور ایون جناب چیئرمین صاحب آپ کوئٹہ کی مثال لے لیں، ہزارہ ٹاؤن کی طرف صبح سے شام تک ہزاروں ٹینکر اسی ٹیوب ویلوں سے انہی ٹیوب ویلوں سے آپ کے ہزارہ جس حلقے میں آپ تعلق رکھتے ایک چھوٹا سا ایریا، اگر اس پہ 1000 سے زیادہ ٹینکر نہیں آتے تو آپ پھر ہمیں کہہ دیں. ایک تو حکومت جناب چیئرمین صاحب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی دے. آپ کی پی ایچ ای پہ اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اس کے باوجود اگر کوئٹہ میں 80% لوگ جو ہے ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پہ ہے تو باقی بلوچستان میں کیا حالت ہوگا. اس وقت جناب چیئرمین صاحب بلوچستان میں سمجھو کربلا کا میدان ہے. بالکل یزید کی حکومت میں جس طرح پانی بند کر دی گئی، 5 دن سے اس گرم موسم میں پانی بند کر دیا گیا ہے. مردوں کو غسل دینے کے لیے بھی جناب چیئرمین صاحب پانی نہیں ہے. زمینداروں نے خود بہت سارے علاقوں میں ہڑتال کیے جناب چیئرمین صاحب، انہوں نے روڈ بلاک کیے. کل کے لیے بھی انہوں نے ہڑتال رکھے ہوئے تھے. ان کا خود مطالبہ تھا. آج آ کر اسمبلی آ گئے. آج وہاں پہ ایم پی ہاسٹل میں چونکہ میں زمینداروں کا چیئرمین بھی ہوں، انہوں نے یہی کہا کہ اگر آپ لوگ ہڑتال کا اعلان نہیں کرتے ہماری بجلی بند نہیں ہوتی اور ہمیں اس بات کا باور نہیں کیا جاتا کہ آپ کی بجلی بار بار بند نہیں ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ہم جانے ہماری کام جانے. ہم نے بڑی مشکل کے ساتھ جناب چیئرمین صاحب کل کا کچھ علاقوں میں ہڑتال تھا وہ ہم نے مؤخر کر دیا ہے. اور ہم آپ کو یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہے کہ اس وقت بلوچستان کے تقریباً 50,000 ٹیوب ویل 30,000 سبسڈی پہ اور 20,000 مزید ٹیوب ویل اس وقت بند ہے. یہاں پہ کربلا کا سما ہے. اور اگر یہ بجلی مورخہ آج شام تک بحال نہیں کی جاتی تو مورخہ 1 اپریل سے بلوچستان بھر میں کال دیتا ہوں زمیندار ایکشن کمیٹی کی طرف سے کہ بلوچستان بھر میں پہیہ جام ہڑتال ہوگی قومی شاہراہ پہ. جناب چیئرمین صاحب ایک بات اور بھی میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ہمارے زمیندار اس دروازے پہ بیٹھے ہیں، پولیس والے لاٹھی بردار سب کچھ کھڑے ہیں. میں یہ بھی کہتا ہوں اگر خدا نہ خواستہ ان پہ کوئی لاٹھی چارج ہوتی ہے، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، پھر آپ مجھے بھی گرفتار سمجھیں بحیثیت ایم پی اے، بحیثیت ایک نمائندہ. تو یہ پھر یہ ہے کہ پھر وہ 1 تاریخ والا جو پہیہ جام ہڑتال ہے پھر وہ کل ہوگا. یہ ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ جناب چیئرمین صاحب کیسکو اپنے واجبات کی ادائیگی کے لیے زمینداروں کو اربوں روپے کے نقصانات. آپ نے خود دیکھا 2 سال قبل بجلی بند ہوئی اسی پیاز کے سیزن میں
پھر ہم نے یہاں پہ 12,000 کی بوری بھی خریدی, ہم نے 10,000 کی بوری بھی خریدی, ہم نے 9,000 کی بوری بھی خریدی. وہ ایران سے بھی آتا تھا, وہ انڈیا سے بھی آتا تھا. جناب چیئرمین صاحب, صرف ہم نے 15 دن بجلی بند کر دی اس سیزن میں. آج پھر 2 سال پہلے جو ہے ٹماٹر کی سیزن میں بھی یہی ہوا کہ آپ نے جب پنیری لگائے زمینداروں نے, آپ نے بجلی بند کر دی. 300 روپے 400 روپے ہم نے 1 کلو خریدا. آپ کے اس شہر میں لوگوں نے, ایک تو یہ ہے کہ حکومت جب لوگوں کو روزگار نہیں دے سکتی, بلوچستان کے 80% لوگوں کا ذریعہ معاش یا مالداری ہے یا زمینداری ہے, اور یہاں پہ رکھا کیا ہے؟ آج ہر شخص سراپا احتجاج ہے. جناب چیئرمین صاحب, شکریہ ملک صاحب, آپ ایک منٹ, موقف آ گیا آپ کے سامنے. جناب چیئرمین صاحب, میں دیکھو آج اس ایوان کا کارروائی اس وقت چلے گا جب اس ایوان میں آپ کا یہ وزیر فائنانس ہے جو تسلی بخش کوئی جواب نہیں دیتا, اس وقت تک نہ زمیندار اٹھیں گے. یہ فیصلہ ہے جناب چیئرمین صاحب, اور نہ اس اسمبلی کا اجلاس چلے گا. اور یہ کارروائی, اس سے بڑھ کر بلوچستان میں اس وقت کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. شکریہ. جب پورے بلوچستان میں پانی نہیں, جناب چیئرمین صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس چوراہے پہ زمیندار بیٹھے ہیں, دوسرے چوراہے پہ کلرک بیٹھے ہیں, تیسرے چوراہے پہ جو ہے ٹیچر بیٹھے ہیں, چوتھے چوراہے پہ جو ہے سریاب روڈ کے متاثرین بیٹھے ہیں. یہ حکومت ہے کس نام کی چیز؟ جناب چیئرمین صاحب, ہر شخص جان چراتا ہے, ہر شخص جو ہے میرے خیال میں یہاں پہ جواب دے. میں کہتا ہوں جناب چیئرمین صاحب, اگر یہ حکومت نہیں چل سکتا, اس میں اتنی اہلیت نہیں, یہ لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکتا, تو کم از کم آج اخلاقی طور پہ اس کے کسی بڑے کو اٹھ کر اس فورم پہ اس بات کا جو ہے اظہار کرنا چاہیے کہ ہم ناکام ہو چکے. آج کون سا چوراہا خالی ہے؟ راستے بند ہیں. میں سریاب سے ہوتا ہوا 4 گھنٹے میں اسمبلی پہنچا ہوں, اس کونے پہ پہنچا, ڈبل روڈ بند ہے, آکھی چوک بند ہے, اس طرف سے بند ہے. میں وہاں سے سرینا ہوٹل سے چل کے, جب اس صوبے کے دارالحکومت کا جناب چیئرمین صاحب یہ حالت ہے, یہ کیسی حکومت ہے؟ ہر شخص اسمبلی کے سامنے پہنچتا ہے یا وہ خودکشی پہ یہاں پہ اپنے اوپر تیل چھڑکتا ہے, اس وقت اس کی کوئی سنتی ہے, یا تو کوئی 11,000 کے کھمبے پہ چڑھ کر لوگ اس کو زبردستی اتارتے دیے. اس کے بعد حکومت پر بیٹھ کر 11 گھنٹے ہماری اس کابینہ کی اجلاس جاری رہتا ہے. میں کہتا ہوں کہ کون سا ایسا مسئلہ ہے جب آج ملازمین کو وزیر اعلیٰ کا یہ ٹویٹ ہے کہ ہم ملازمین کو کچھ دے نہیں سکتے, ہمارے ساتھ پیسے نہیں ہیں. گزشتہ جو آپ کا بجٹ پیش ہوا, آپ نے 34 سے 35 ارب روپے لیپس کیے. اس سال بھی آپ ایسے ہونے جا رہا ہے. 42,000 آپ کے جناب چیئرمین صاحب, 42,000. ملک صاحب بہت شکریہ, آپ کا موقف سامنے آ گیا. بس جناب چیئرمین صاحب آپ سن لیں, نہیں, آپ سن لیں. آپ کو موقع دیا, آپ نے 15 منٹ بات کی. نہیں, بات تو آگے, موقف تو سامنے آ گیا نا, مجھے بات کرنے دے. 42,000 جناب اس طرح پھر نہیں, اس طرح پھر میں بولنے نہیں دوں گا. جناب چیئرمین صاحب, اگر آپ لوگ ڈسپلن برقرار نہیں رکھیں گے پھر میں نہیں بولنے. جناب چیئرمین صاحب آپ میری بات سنیں. جناب چیئرمین صاحب, سلیقے سے بات ہوگی, طریقے سے بات ہوگی. جناب چیئرمین صاحب, ایک منٹ. جی ملک صاحب, بات یہ جناب چیئرمین صاحب, ہمیں اس کرسی سے بہت پیار ہے, لیکن کاش کہ اس کرسی پر بیٹھے ہوئے جتنے ہمارے اسپیکر صاحب, ان کا بڑے ادب بڑے احترام سے میں سر جھکا کے احترام کرتا ہوں. اس سے پہلے جتنی رولنگ ہوئی, اگر کاش اس پہ عمل درآمد ہوتا تو پھر میں آج آپ کے سامنے کھڑے کر اتنی بدماشی یا اتنی بدمزگی نہیں کرتا. اس کرسی میں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے جتنے بھی اسپیکر صاحب گزرا ہے, انہوں نے اس کرسی کی وہی وقت چھوڑی ہے جو آج ہم آپ کے سامنے کھڑے. اس بات پہ آپ 4-5 دفعہ جو ہے ہمارے اسپیکر قدوس بزنجو صاحب نے رولنگ نہیں دی کہ آج سے بلوچستان کی بجلی بحال. سیکٹری صاحب آپ ایک کو لیٹر لکھ دیں, 5ویں دن بلوچستان میں بھی بجلی نہیں تھی. وہ بھی زمینداروں نے ہڑتال کر کے اپنے ہی ہڑتال اور اس کی وجہ سے جو ان کے احتجاج ہے اس کی وجہ سے ہماری بجلی بحال ہوئی. اس حکومت کی بھی کوئی اگر حیثیت نہیں ہے, اس کرسی کی بھی حیثیت نہیں ہے. یہ بہت بڑا ایوان ہے, ہمارے سارے لوگ دیکھتے ہیں, یہاں پہ ان کی قسمتوں کا فیصلہ ہوتا ہے. اور ہم لوگ جس طرح اس میں بے بس بیٹھے ہوئے, ہماری سیکٹری ہماری منسٹر خزانہ کہتے ہیں ہم کیسکو کو یہ پرائیویٹ ادارہ ہے, اس کو ہم جو ہے کچھ نہیں کہہ سکتے.
आया उसको ये इख्तियार किसने दिया है कि आप पूरे बलूचिस्तान की लाखों लोगों की बिजली मुनक़ता करके उनको अरबों करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाए, उनके फसलों को राख का ढेर कर दे, उनके बच्चों को नानशबीना का मोहताज कर दे, पीने का पानी से जो है महरूम रखे। मैंने जिस तरह आपके बड़े एहतराम से कहा कि आप जिस मगरबी भी बाईपास से दिन में 1000 से ज्यादा टैंकी हज़ार टाउन की तरफ जाते, एक मैं यही कहूं कि आज आप लोगों ने अपनी ट्यूबवेलें बंद रखना है, किसी को पानी नहीं देना है, तो आप हज़ार टाउन में जा सकते हैं। जनाब चेयरमैन साहब, खुदा का कसम वाला 1 घंटा आपके वहां पे लोग जब पानी नहीं होगा आपको घुसने नहीं देंगे। इस पे कोई आज शक नहीं। पूरे बलूचिस्तान जनाब चेयरमैन साहब पूरे बलूचिस्तान का इसलिए मसला है। सरापा एहतजाज है, हम लोगों से पूछना चाहते हैं। आप मेरी बात सुनो, उसके बाद मैं जानता हूं कि इस हुकूमत से कुछ नहीं होता, बात फिर भी एहतजाज पे जाएगी। मैं कहता हूं उसी पे मैं ये ऐलान करूंगा ताकि बलूचिस्तान के अवाम गवाह हो कि हमने आपकी बात की, उसके बाद भी हुकूमत अपनी बात से टस से मस नहीं हुई। आपकी हुकूमत ने आपकी बिजली बहाल नहीं की, साल में आपका एक सीजन होता है, आपकी सारे फसलात बागात राख का ढेर बन गए, उसकी जिम्मेदार यही हुकूमत है, यही नाहल हुकूमत है, यही बेदर्द हुकूमत है, यही यजीद हुकूमत है, यही बदबख्त हुकूमत है, शुक्रिया जो मलिक सब साहब। कुछ का सौदा करके आज इन कुर्सियों पे बैठा हुआ है। शुक्रिया खुदा मलिक का साहब। कसम, ये मलिक शर्म साहब। का मकाम है। जमींदार ऐसे जमींदार बैठे हो, 80 साल के जमींदार भी आंखों में आंसू आ जाता है। जनाब इसको बिठाओ जनाब, ये भी उसी तरह सरसब्ज इलाके से आया हुआ है। काश 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 आज जनाब चेयरमैन शुक्रिया मलिक साहब, शुक्रिया। जनाब स्पीकर साहब, वक्फे सवालात की तरफ जाते जनाब 2-4 बातें मैं करूंगा। वक्फे सवालात की तरफ जाते मीर आबिद अली रेखी साहब, आप अपना सवाल नंबर 313 दरियाफ्त फरमाए। जनाब चेयरमैन साहब 2 बातें करूंगा, उसके बाद फिर आप सारा दिन 313 चलाए। मैं जानता हूं कि ये सवाल हम पूछेंगे नहीं आपसे, हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दे। ये हमारे दे दिए, रूलिंग दे दी, हुकूमत का मौकिफ आ गया। 2 घंटे से हम इस पर बहस कर रहे हैं। चेयरमैन साहब ये सवालात की कोई अहमियत नहीं है, इसको डेफर कर दे, सही है, इसको डेफर कर सही है। दे। सवालात इस मौजू पे बोले कि बिजली बहाल होती है, सवालात फिर सर- बंद होती है, नहीं होती है, उसके बाद जो वक्फे है- सवालात मुअख्खर किया जाता है। 5 अरब 6 अरब 7 अरब देते रहे, 24-25 अरब रह रहा है। मकसद अगर कैस्को ने 5 अरब ज्यादा लगाया है, 10 अरब रुपए ज्यादा लगा रहा है, आपने उसकी पूरी रकम रोक ली है और 4 दफा ये परेक्टोस हो रहा है। कैस्को हमारी बिजली बंद करता है, जमींदार को नुकसान पहुंचाता है, उसके बागात फसलात को खुश करके। दूसरी तरफ से आपकी यकीनदहानी भी नहीं है, जोर जबरदस्ती कभी रोड बंद होता है, 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए बिजली चल जाती है, फिर बंद हो जाता है। जनाब स्पीकर साहब, बेले की पैसे अदा कर दी गई है, 1400 ट्यूबवेल वहां पे भी सब्सिडी के चल रहे हैं। उन्होंने तकरीबन 25 अरब रुपए 27 करोड़ रुपए उन्होंने दे दिए। जनाब वो बलूचिस्तान से अलग कोई स्टेट नहीं है। जब आप बेले के पैसे 1400, वो भी हमारे जमींदार भाई है, देना चाहिए। जिस तरह मुशर्रफ के दौर में मुशर्रफ ने ऐलान किया कि पूरे बलूचिस्तान के जितने भी जरी कर्जे हैं मुआफ, लेकिन फिर बाद में 2 जिले को वो सब यानी हुआ, एक जोब को दूसरी कलात को। अभी ये है कि जनाब चेयरमैन साहब, एक हम जिस तरह मलिक साहब ने कहा, हम स्टेट एक यहाँ अपने वजीर खजाना से जवाब चाहते हैं, आ या ना। अगर आप दे सकते हैं तो यहाँ पे ऐलान करें, अगर नहीं सही, अगर नहीं एक मिनट अगर नहीं तो फिर एक मिनट मैं अपनी बात मुकम्मल। अगर नहीं तो यक्कुम अप्रैल 2021 को पूरे बलूचिस्तान में बलूचिस्तान जमींदार एक्शन कमेटी शाहराहे बंद करेंगे। सही, बैठ सकते। और उस वक्त तक नहीं खोलेंगे जब तक ये मसला हल नहीं होता। शुक्रिया। और उसमें जब कोई भी अगर नुकसान होगा उसकी तमाम तर जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पे जी, आएगी, फाइनेंस मिनिस्टर उसका साहब। हम जिम्मेदार नहीं है। स्पीकर